السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ایک دینی جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کتب تفاسیر اور احادیث شریفہ بشمول صحاح ستہ اور دیگر علماء و مشائخ کی معرکۃ الآراء تصانیف کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ ایک اسی کی سنہری کڑی ہے۔ درس مسلم شریف اور ہمارا کتاب الحج موضوع چل رہا ہے، اور آج کا باب جو چل رہا ہے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی احادیث مبارکہ پیش کیے گئے اسی کے تحت ان احادیث مبارکہ کی تشریح اور توضیح چل رہی ہے۔ حضرت العلامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم شریف کے حوالے سے اور اسی تسلسل کو ہم آگے لے جاتے ہوئے آج کا باب جو شروع ہو رہا ہے تشریح، یزید کے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو جلانے کا پس منظر۔ یزید کے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو جلانے کا پس منظر۔ حدیث نمبر 3146 میں ہے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں شامی فوجوں نے مکے پر حملہ کیا، جس سے بیت اللہ جل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منہدم کر کے بنائے ابراہیم پر، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو طرز تعمیر تھی، تعمیر کی۔ علامہ دشتانی مالکی اس واقعے کا تاریخی پس منظر اور پیش منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بیسی اور دیگر مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا اور لوگوں سے اس کی بیعت لے لی تھی۔ حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس وقت بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کی بیعت لی گئی تو ان تینوں حضرات سے بیعت لینا بہت اہم تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گرفتار کر لو اور ان سے فوراً بیعت لو، اور اس حکم میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ مدینہ کے حاکم نے حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر کو بلایا، انہوں نے اگلے دن آنے کا وعدہ کیا۔ پھر حضرت ابن زبیر اسی رات مکہ چلے گئے۔ گورنر نے ان کی تلاش کرائی لیکن ان کا پتہ نہ چلا، کیونکہ حضرت ابن زبیر نے سفر میں عام اور معروف راستہ نہیں اختیار کیا تھا۔ اس نے حضرت حسین کو بلوایا، لیکن حضرت حسین بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کو مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت حسین جب مکے میں اطمینان سے رہنے لگے تو اہل کوفہ نے انہیں بیعت کے سلسلے میں پیغامات بھجوانا شروع کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔
ان لوگوں نے بے وفائی کی اور یزید کی طرف سے مقرر شدہ حاکم عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کو یزید کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت ابن زبیر کے لیے حجاز خالی رہ گیا۔ انہوں نے مکے میں قیام کیا اور اہل مکہ کو حضرت حسین کی شہادت کی سنگینی کا احساس دلایا اور اہل عراق کی مذمت کی، برا کہا اور کہا کہ یہ لوگ عہد شکن یعنی وعدہ توڑنے والے، بدکار اور شریر ہیں۔ ان سب سے برے اہل کوفہ ہیں جنہوں نے بیعت کے لیے حضرت حسین کو کوفہ بلایا اور ان سے عہد شکنی کی یعنی وعدہ خلافی کی۔ پھر اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی اور مدینہ کے گورنر اس کے ساتھ جتنے بنو امیہ کے لوگ تھے ان سب کو مدینہ سے نکال دیا۔ بنو امیہ نے یزید کو اس معاملے سے باخبر کیا۔ یزید نے عمرو بن سعید بن عاص کو بلا کر ان لوگوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے معذرت کر لی اور کہا اے امیر المومنین، میں نے آپ کے لیے شہر فتح کیے اور انتظامی معاملات درست کیے، لیکن قریش کا خون بہانے سے مجھے معاف کیجیے۔ یزید نے پھر ضحاک بن قیس فہری کو بلایا۔ اس نے پوچھا اے امیر المومنین کیا بات ہے؟ یزید نے اس کو واقعے سے آگاہ کیا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو کر کہا اے امیر المومنین، یہ لوگ اہل مدینہ آپ کی قوم اور آپ کے قبیلے سے ہیں اور مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر اور حضور کا حرم ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ یزید نے کہا نکل جاؤ۔ پھر اس نے مسلم بن عقبہ مری کو بلوایا۔ وہ بکھرے ہوئے بالوں والا کانا شخص تھا اور اس کے پیروں میں لنگڑاہٹ تھی۔ اس نے آ کر سلام کیا اور پوچھا اے امیر المؤمنین کس معاملے میں مشورہ لینا ہے؟ یزید نے اس کو ماجرا بتایا۔ اس نے کہا اس سے پہلے میں تمہیں اور تمہارے والد کو ان لوگوں کے بارے میں مشورے دیتا رہا اور تم نے میری بات نہیں مانی۔ یزید نے کہا اس وقت عتاب کو رہنے دو، مشورہ پیش کرو۔ اس نے کہا ان لوگوں کی طرف ایک ایسا لشکر جرار روانہ کرو جس کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ یزید نے کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہیں اس لشکر کا امیر بنایا جاتا۔ مسلم بن عقبہ مری نے کہا کہ اگر آپ کشتی کرائیں تو میں ان سے کمزور ہوں اور اگر آپ رائے اور تدبیر کی بات کریں تو میں ان سے قوی ہوں۔ یزید نے کہا پھر چلنے کی تیاری کرو۔ پھر یزید نے 100 دینار اور اس کے علاوہ عطیات کے وعدوں پر 12,000 نفوس کا لشکر تیار کیا جن میں کوئی شخص 50 سال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ مسلم بن عقبہ تیار ہو کر یزید سے ملنے آیا۔ یزید نے اس کو رخصت کیا اور کہا اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو، اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو حسین بن نمیر السکوتی کو امیر بنا دینا، اور جب تم مدینہ پہنچو تو اہل مدینہ کو 3 دن تک ڈرانا دھمکانا، اگر وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیں یعنی باز آ جائیں تو پھر اس لشکر کو لے کر ابن زبیر کی طرف روانہ ہونا۔ اگر اہل مدینہ رجوع نہ کریں تو پھر سے جنگ کرنا۔ جب تم ان پر فتح پالو تو اہل مدینہ کا طعام، اسلحہ اور مال 3 دن تک تم لوگوں پر مباح ہے یعنی لوٹ مار کر سکتے ہو۔ جب اہل شام کا یہ لشکر مدینہ پہنچا تو مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو یزید کی بیعت اور اس کی اطاعت کی دعوت دی اور کہا اے اہل مدینہ، میں تمہارے قتل کو اور تمہارے حرم کو پامال کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے رجوع کر لیا تو میں قبول کر لوں گا۔ اس ملحد حضرت ابن زبیر کی طرف مکہ روانہ ہو جاؤں گا۔ علیاذ باللہ اگر تم نے انکار کیا تو پھر ہم معذور ہے۔ اہل مدینہ نے کہا اے اللہ کے دشمنوں، ہم کو تمہارے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے، اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے اور تم کو بیت اللہ کی حرمات اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ جب 3 دن گزر گئے تو مسلم بن عقبہ نے پھر ندا کی اور کہا اب مدت گزر گئی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم سے جنگ کرو گے یا صلح کرو گے؟ اہل مدینہ نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ اس کے بعد حرہ میں جنگ برپا ہوئی
جس میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور یہی واقعہ حرہ ہے جو بہت مشہور ہے۔ مسلم بن عقبہ نے اپنی فوجوں پر 3 دن مدینے کو مباح رکھا، لوٹ مار کی اجازت دی۔ پھر اس کے بعد اس نے اہل مدینہ سے یزید کی اس بات پر بیعت لی کہ وہ یزید کے غلام ہیں، وہ چاہے ان کو بیچ دیں، چاہے آزاد کر دیں، اور چاہے تو قتل کر دیں۔ اہل مدینہ کی شکست کا سبب یہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے بنو حارثہ مسلم بن عقبہ کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اہل مدینہ کے خلاف جنگ میں جھونک دیا، جس کے نتیجے میں شکست ہو گئی۔ یزیدی فوجوں نے قریش اور انصار کے 700 نفوس کو قتل کر دیا، اور 10,000 عورتوں، بچوں اور غلاموں کو لے گئے۔ مدینہ فتح کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قدید پہنچا تو اس کو موت نے آ لیا، اور یزید کی نصیحت کے مطابق پھر اہل شام کے لشکر کا امیر حسین بن نمیر السکوتی کو مقرر کیا گیا۔ حسین نے مکہ پہنچ کر اہل مکہ کا محاصرہ کر لیا، اور بیت اللہ پر منجمیق سے پتھر برسائے اور خانہ کعبہ کو جلا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محاصرے کے 64 دن بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یزید مر گیا، اور اس کا حاکم جو حسین اور شامی لشکر کو یزید کی موت کی خبر نہیں پہنچی تھی، حضرت ابن زبیر نے ان کے لشکر میں اعلان کرایا کہ تمہارا شیطان تو مر چکا ہے، اب تم کس کے لیے جنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے اس خبر کی تصدیق نہیں مانا۔ پھر جب انہیں اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو وہ سب شام واپس چلے گئے، اور اہل شام نے یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید سے بیعت کر لی۔ یہ 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ 40 دن کے بعد معاویہ بن یزید فوت ہو گیا، اور اس کے بعد اہل شام نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 10 ماہ کی خلافت کے بعد مروان بھی فوت ہو گیا، اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی گئی۔ ادھر حجاز میں معاویہ بن یزید کی موت کے بعد حضرت ابن زبیر کی بیعت لی گئی تھی، اور اردن کے سوا تمام لوگوں نے حضرت ابن زبیر کو خلیفہ مان لیا تھا، حتیٰ کہ حجاج نے مکے کے طویل محاصرے کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حجاج بن یوسف نے مکے کے طویل محاصرے کے بعد، یعنی اس کو گھیر لینے کے بعد، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا۔ حافظ ابن عمر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک کی بنسبت خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت ابن زبیر 17 جمادی الاولی 72 ہجری میں شہید کیے گئے، اور آپ کی خلافت 8 سال رہی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، جی، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو 700 صحابہ یعنی مدینہ شریف میں یہ جو لشکر جو یعنی یزید کے حکم سے جو لشکر حملہ آور ہوا، حملہ کیا، تو اس میں 700 صحابہ شہید ہوئے۔ جی، بہت غارت گیری کی اور بڑا فساد بپا کیا، اور کئی لوگوں کو اور سادات کو اس نے قتل کروایا۔ بیعت یزید کے سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف۔ علامہ دشتانی کی بیان کردہ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت نہیں کی تھی۔ یہ تمام حضرات نفوس قدسیہ تھے، ان میں سے کسی فریق میں بھی ہوائے نفس کا شائبہ نہ تھا۔ دونوں فریقوں نے اس مسئلے میں نیک نیتی سے اجتہاد کیا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث مبارکہ پیش نظر تھی، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی
آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا، تو بنانے والے نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی۔ حاکم نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا، یعنی گورنر، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ جاننے والا ہے، اس بنانے والے نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچھی طرح جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے اور قرآن مجید اور احادیث رسولہ کی تفصیلات اور احکام شریعہ کی تشریحات سے نابلد ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ امت مسلمہ میں علم و عمل میں اس سے بدرجہ بہتر افراد موجود ہے، یعنی اس سے بڑھ کر علم و عمل میں بے شمار افراد موجود ہیں، اس لیے وہ یزید کی بیعت کو ان احادیث کے خلاف سمجھتے تھے اور قرآن مجید کی اس آیت کے بھی خلاف تصور کرتے تھے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کا اہل ہو، امانتیں ان کے حوالے کرو جو ان امانتوں کا اہل ہو، یعنی اہلیت اور قابلیت رکھتا ہو۔ اور ملک اور قوم کے معاملات اصحاب رائے کے پاس مسلمانوں کی امانت ہے، یعنی عقل مند لوگوں کے پاس مسلمانوں کی امانت ہے، اور اگر اصحاب رائے کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا امیر مان لے جو خوف خدا سے خالی ہو اور علم و عمل سے تہی دامن ہو، یعنی علم و عمل سے خالی دامن ہو، تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے ملک و قوم کی امانت ایک نااہل شخص کے سپرد کر دی، حوالے کر دی، اور یہی وہ خیانت ہے جس کے ڈر سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور بعد میں جب یزید نے قاتلین معرکہ کربلا کو کوئی سزا نہیں دی، مدینہ منورہ میں 3 دن تک قتل و غارت گری کرنے کا حکم دیا، یزید نے مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، خانہ کعبہ کو جلوایا، تو ان واقعات سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی امارت کے لیے یزید واقعی نااہل تھا۔ حکومت کے لیے یزید، مسلمانوں کی حکومت کے لیے یزید واقعی نااہل تھا، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی فکر درست نے اس کی بیعت نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ، بے شک حق۔ یزید کے فسق و فجور، اس کی جہالت اور بدعمالیوں کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطاعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف پر ہم کچھ اور احادیث کریمہ پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی اطاعت نہ کرنا ان احادیث کی بنا پر تھا، معاذ اللہ کسی ہوائے نفسانی کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی نفس کی خواہش یا خلافت کی خواہش کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ ان احادیث سے کریمہ کے پیش نظر تھا جو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ احادیث مبارکہ جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہو، ایسے حاکم مسلط ہو جو آپ کی سنت پر عمل نہ کرے اور آپ کے احکام پر نہ چلے، تو آپ ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ حافظ الہیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے،
اور ان کی سند میں عمر بن زینب ہے جس کو میں نہیں جانتا، اور اس کے باقی راوی جو حدیث کے ہیں صحیح راوی ہے۔ علامہ علی متقی ہندی نے بھی اس حدیث کو مسند احمد کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد عن قریب ایسے امراء ہوں گے جو تم کو نیک کاموں کا حکم دیں گے، یعنی ایسے حکام ہوں گے، ایسے سلاطین اور ایسے بادشاہ ہوں گے جو نیک کاموں کا حکم دیں گے اور خود برے کام کریں گے، وہ لوگ تمہارے امام نہیں ہے۔ حافظ الہیثمی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عائشہ بن عبد الرحمن ہے جس کو میں نہیں جانتا، اور اس حدیث کے باقی راوی ثقہ ہے، یعنی قابل اعتماد ہے۔ علامہ علی متقی ہندی نے بھی اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب ایسے امراء اور ایسے حکام ہوں گے جو نیک کام بھی کریں گے اور برے بھی، جو ان سے بیعت توڑ دے گا وہ نجات پالے گا، جو ان سے علیحدہ رہے گا وہ سلامت رہے گا، اور جو ان سے میل جول رکھے گا یعنی تعلقات رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں حیاد بن بسطام ایک ضعیف راوی ہے۔ علامہ علی متقی ہندی نے بھی اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو ان قریب حاکم یعنی امراء حکومت کرنے والے کتاب اللہ الگ الگ ہو جائیں گے، تم کتاب اللہ سے علیحدہ نہ ہونا۔ سنو ان قریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے، مقرر ہوں گے، وہ اپنے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ تمہارے لیے نہیں کریں گے، تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں گے؟ فرمایا تو وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے صحابہ نے کیا تھا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا اور صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مر جانا اور موت کو گلے لگا لینا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یزید بن مرثد کا معاذ سے سماع یعنی سننا ثابت نہیں ہے، اور وزین بن عطا کی امام ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ اس حدیث کے باقی راوی ثقہ ہے۔ یہ وہ احادیث ہے جن کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اہل کوفہ نے جب آپ کو بیعت کے لیے دعوت دے دی اور آپ نے مسلم بن عقیل کو دریافت حال کے لیے کوفہ بھیجا، اور ان کی یقین دہانی کے بعد آپ نے اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کتاب کے نزدیک کہ آپ کے نزدیک یزید کی حکومت صحیح نہیں تھی، اور جب آپ کو خلافت علی منہاج النبوت قائم کرنے کا ایک موقع ملا تو آپ کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور جو لوگ آپ سے ایک صالح حکومت یعنی اچھی حکومت قائم کرنے کی درخواست کر رہے تھے تو ان کی اس درخواست کو منظور فرماتے۔ اس وجہ سے آپ کوفہ روانہ ہو گئے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ابن زیاد سے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحد اسلام پر جہاد کرنے دو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عقبہ بن سمعان نے کہا کہ مکے سے لے کر شہادت تک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا ہوں، قسم بخدا حضرت حسین نے اس عرصے میں جو کچھ بھی کہا وہ میں نے سنا ہے۔ انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، اور نہ یہ کہا ہے کہ مجھے
اسلام کی کسی سرحد پر جانے دو۔ البتہ انہوں نے یزیدی لشکر سے 2 مطالبے کیے تھے کہ ایک یہ کہ انہیں واپس جانے دے، دوسرا یہ کہ انہیں زمین میں پھر کر دیکھنے دے کہ لوگوں کا معاملہ یعنی حکومت کس طرف لوٹتا ہے، یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر جزری نے بھی عقبہ بن سمعان کی روایت بیان کی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یزید کی بیعت نہ کرنا اور اہل کوفہ کی دعوت پر بیعت لینے کے لیے جانا کسی نفسانیت یا طلب اقتدار کی خاطر نہیں تھا، بلکہ محض اس وجہ سے تھا کہ وہ شرح صدر سے یعنی سینے کی شرح اور اس کے علم سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی بیعت کرنا در حقیقت اس کے غیر شرعی کاموں کی تائید اور اس کی مدد کرنا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تارک خطبہ نقل کیا جو انہوں نے حر بن یزید تمیمی اور اس کے لشکر کے سامنے دیا تھا۔ اس خطبے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حقائق بیان کیے جن کی بنا پر آپ نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حمد اور صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس شخص نے دیکھا کہ ظالم حکمران اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، اللہ کے وعدے کو توڑ رہا ہے، اس کے احکام کو توڑ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، پھر وہ شخص اپنے قول اور فعل سے اس حکمران کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ سنو، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کا التزام کر لیا ہے، یعنی شیطان کی اطاعت کو ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے۔ ان لوگوں نے فساد برپا کیا ہے اور حدود کو معطل کر دیا ہے، یعنی حدود کو توڑ دیا ہے، اور محاصل یعنی فے، غنیمت وغیرہ اپنی اس کو ملکیت بنا لیا ہے، اور اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کر لیا ہے، اور میں دوسروں کی بنسبت ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا زیادہ مستحق ہوں، جبکہ میرے پاس بیعت کے لیے تمہارے بکثرت خطوط اور نمائندے آ چکے ہیں، لوگ بھی آئے ہیں اور خطوط بھی آئے ہیں کہ تم مجھے تکلیف دو گے، نہ شرمندہ ہونے دو گے۔ اگر تم اپنے اس اقرار اور بیعت پر قائم رہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں حسین بن علی ابن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے اور تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے اقرار سے پھر گئے اور میری بیعت کو توڑ دیا، یہ تمہارا کوئی نئی بے وفائی نہیں ہے، ایسی بے وفائی تم اس سے پہلے میرے باپ، میرے بھائی اور میرے ہمزاد مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو۔ تمہارا حصہ اور نصیب خطا ہے، یعنی تمہارا حصہ غلط اور نصیب خراب ہے۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے پرواہ کر دے گا۔ والسلام۔ علامہ ابن اسیر نے بھی اس خطبے کا تفصیلاً ذکر کیا ہے جو امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، میں وعدہ توڑنا۔ بیعت یزید کے سلسلے میں جمہور صحابہ کا موقف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ باقی تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی، جس کا سبب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے
اور گزشتہ جنگوں اور خون خرابے سے اچھی طرح یہ جان چکے تھے کہ اگر خلافت اور یہ امارت کو یوں ہی مسلمانوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیا یا انتخاب خلیفہ کے لیے کوئی مجلس شورا مقرر کر دی تو یہ لوگ کبھی بھی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف علاقوں میں خلافت کے مدعی ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے جس سے اختلاف اور خون ریزی ہوگی۔ اور اگر خلافت بنو ہاشم کی طرف منتقل کر دی تو بنو امیہ جو اس وقت بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان حالات کی بنا پر انہوں نے یزید کو جانشینی کے لیے منتخب کر لیا۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا، اور گانا سننے میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا، اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہے کہ وہ یزید کی بدعنوانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ولی عہد مقرر کر دیتے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جب یزید فسق و فجور میں مبتلا ہوا تو صحابہ کرام کی اس کے بارے میں مختلف آراء ہو گئی۔ بعض نے اس سے بیعت توڑ کر جنگ کا ارادہ کیا، جیسا کہ حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے متبعین کی رائے تھی، یعنی ماننے والوں کی رائے تھی، اور بعض یہ سوچ کر جنگ کے ارادے سے باز رہے کہ اس سے ملک میں فتنہ اور فساد ہوگا اور بکثرت خون ریزی ہوگی، یعنی بہت زیادہ خون ریزی ہوگی۔ علاوہ ازیں یزید کا مقابلہ آسان بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت یزید برسر اقتدار تھا، یعنی حکومت پر تھا، اور اس کی حمایت میں بنو امیہ ننگی تلواریں لے کھڑے تھے۔ علاوہ ازیں قریش کے ارباب حل و عقد یعنی ذمہ دار اس کی حمایت پر تیار تھے۔ مضر کا سارا قبیلہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھا یزید کے ساتھ تھا، اس لیے یہ لوگ بیعت توڑنے اور یزید کے خلاف خروج کرنے سے رکے رہے، یعنی اس کے خلاف نکلنے سے رکے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی یا پھر اس سے نجات کی دعائیں مانگتے رہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کی یہی رائے تھی۔ دونوں جماعتیں مجتہد تھی، یعنی اجتہاد کر رہی تھی اس فیصلے کے بارے میں۔ دونوں میں سے کسی کی رائے کو برا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی اور تلاش حق کے لیے کوشاں تھے، یعنی کوشش کر رہے تھے، اور ان مقاصد کے لیے ان کی مساعی یعنی ان کی کوششیں لوگوں میں مشہور اور معروف تھی۔ نیز علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں دیگر صحابہ کرام جو حجاز میں تھے اور جو صحابہ شام اور ملک عراق میں یزید کے پاس تھے، ان کی تمام متبعین سب اس بات پر متفق تھے کہ ہر چند کہ یزید فاسق ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے فتنہ اور خون ریزی ہوگی۔ انہوں نے اس مسئلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کی، نہ ان کی رائے کی مذمت کی، یعنی برا کہا، کیونکہ حضرت حسین نہ صرف یہ کہ مجتہد تھے بلکہ مجتہدین کے امام اور نمونہ تھے، اور یہ خیال کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا، یہ خیال کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ چونکہ صحابہ نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا اس لیے وہ بھی گناہ گار ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی فضیلت اور استحقاق خلافت پر کربلا میں انہیں صحابہ کو بطور شہادت پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری فضیلت اور استحقاق خلافت کے بارے میں جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہل بن سعید اور زید بن ارقم وغیرہ سے بھی پوچھو، اور آپ نے اپنا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ان حضرات پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی، نہ آپ نے ان سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کا اجتہاد انہیں میرا ساتھ نہ دینے پر مجبور کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر رہا تھا، جیسے حنفی مذہب میں نبیذ پینا جائز ہے اور شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ اب اگر کوئی حنفی شخص نبیذ پی لے تو اس پر کوئی شافعی یا مالکی قاضی حد جاری نہیں کر سکتا۔
یزید ہر چند کے خلافت کا اہل نہ تھا، فاسق و فاجر اور معصیت پر دلیر تھا، تاہم اس سے کوئی کفر سرزد نہیں ہوا تھا جس کی بنا پر اس کی بیعت کو توڑنا واجب ہوتا اور اس سے جنگ کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہوتا۔ یاد رہے جن علماء نے یزید کی تکفیر کی ہے، یعنی اسے کافر کہا ہے، وہ واقعہ حرہ کی بنا پر کیا ہے، 63 ہجری میں ہوا، جس میں بیشتر صحابہ قتل کر دیے گئے اور جو باقی بچے وہ خوف سے روپوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے۔ اس کے 2.5 ماہ بعد یزید مر گیا اور بعض نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی بنا پر تکفیر کا حکم لگایا، یعنی کفر کا۔ اس لیے جمہور صحابہ یزید کی بیعت پر قائم رہے اور انہوں نے یزید کے خلاف خروج کرنے میں، یعنی نکلنے میں عملی حصہ نہیں لیا۔ اب ہم قارئین کے سامنے وہ احادیث پیش کر رہے ہیں جو جمہور صحابہ کرام کے پیش نظر تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا اور ہم سے بیعت لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے جو عہد لیا، جو وعدہ لیا، ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم احکام سنیں اور اطاعت کریں، خواہ خوشی ہو یا ناخوشی، سختی ہو یا آسانی، خواہ ہمارے حق تلفی ہو یا ہم بیعت پر قائم رہے اور حاکم وقت کے خلاف خروج نہ کریں، یعنی اس کے خلاف نہ نکلے۔ فرمایا اللہ یہ کہ تم حاکم میں کھلم کھلا کفر کو دیکھو، جس کفر پر تمہارے نزدیک خدا کی طرف سے کوئی قوی دلیل موجود ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب ایسے عمراء اور ایسے حکام ہوں گے جن سے تم اپنے کام بھی دیکھو گے اور برے بھی، جن سے تم اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے کام بھی۔ جس نے برائی کو پہچان لیا وہ بری ہو گیا، یعنی نجات پا گیا، اور جس نے برے کاموں کو برا جانا وہ بھی بری ہو گیا۔ البتہ اس سے مواخذہ ہوگا، جس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جس نے برائی کا ساتھ دیا اس سے اور خوش ہوا، صحابہ نے پوچھا، اس شخص سے مواخذہ ہوگا جس نے برائی کا ساتھ دیا اور اس سے خوش ہوا، راضی ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ارفجہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب فتنہ اور فساد ہوگا، پس جو شخص اس امت میں تفرقہ ڈالے حالانکہ وہ متحد ہو اس کو تلوار سے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بیعت توڑی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے حق میں کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جو شخص بغیر بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ان احادیث مبارکہ میں یہ صراحت موجود ہے جب تک سلطان یا حاکم سے العیاذ باللہ کھلم کھلا کفر صادر نہ ہو اس وقت تک اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے، اور جب تک وہ نماز پڑھتا رہے یا نظام صلاۃ پر قائم رہے اس وقت تک اس کے خلاف جنگ جائز نہیں ہے۔ اور یزید ہر چند کے فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، دینی اور ملی خدمات سے تہی دامن تھا، یعنی دین اور ملی خدمات سے کوتاہ تھا، نہ ملک اور قوم کے لیے اس کی کوئی علمی اور عملی خدمات نہ تھی، غرض کے اس منصب کے لیے وہ ہر اعتبار سے نااہل اور ناموضوع تھا، لیکن اس وقت تک اس کا کوئی ایسا فعل، ایسا کارنامہ، ایسا کرتوت سامنے نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جاتی، اسے کافر قرار دیا جاتا۔ 63 ہجری میں جب اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی تھی تو بیعت توڑنے والوں نے جو وجوہات بیان کی تھی، جو اسباب بیان کیے تھے، وہ یہ تھے کہ وہ نمازوں کا تارک ہے، چھوڑ دینے والا ہے، اور شراب پیتا ہے، جس کا ذکر نہایت تفصیل سے علامہ ابن اسیر جزری نے کامل فی تاریخ میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا۔ غرض کے واقعے
حرہ سے پہلے تاریخ میں یزید کے فسق و فجور کا ذکر تو ہے، لیکن یہ ذکر کہیں نہیں ہے کہ کسی صحابی یا اہل علم تابعی نے اس کو کافر قرار دیا ہو، اور واقع حرہ کے 2.5 ماہ بعد وہ خبیث مر گیا تھا، اور کبار صحابہ اور اہل علم تابعین میں سے اکثر واقع حرہ میں شہید کر دیے گئے تھے، اور بعض غاروں میں روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے۔ بہرحال ان احادیث اور ان تاریخی حقائق کے پیش نظر صحابہ کرام نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور یزید کی بیعت پر قائم رہے۔ صحابہ کرام کا یہ نظریہ ایک ملی مسئلے میں غور و فکر، اجتہاد اور حسن نیت کی بنا پر تھا۔ یہ صحابہ کا اپنا اجتہاد تھا، اور علیاذ باللہ کسی جاہ طلبی، دنیاوی منفعت، فائدہ یا عارضی سہولت کے حاصل کرنے کی بنا پر نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت حسین اور حضرت ابن زبین نے جو یزید کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بھی کسی نفسانیت پر مبنی نہیں تھا، نہ حصول اقتدار کی خواہش پر مبنی تھا، اور جس بے سر و سامانی کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ روانہ ہوئے تھے، اسے دیکھ کر کوئی ذی عقل شخص یعنی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے جا رہے تھے، نہیں، بلکہ وہ صرف ایک حجت شرعی کو پورا کرنے جا رہے تھے۔ یہ دونوں فریق مخلص اور بے لوث تھے، دونوں کے پیش نظر للہیت تھی، خود خدا خوفی اور امت کا وسیع مفاد تھا، فائدہ تھا۔ دونوں کے سامنے وہ احادیث تھی، اور ان میں سے ہر فریق اپنے اجتہاد کے مطابق دین کا منشا پورا کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کا عمل رخصت پر مبنی تھا اور دوسرے کا عزیمت پر، ورنہ اخلاص، نیک نیتی اور موقف کی سچائی کے لحاظ سے دونوں فریقوں میں کوئی فرق نہیں تھا، صحابہ میں بھی اور حضرت امام حسین اور عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کا موقف اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح تھا۔ اب اسی میں جو ہماری ریکارڈنگ شروع ہوئی اس ایپیسوڈ میں 20 منٹ کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے حوالے سے یہی بات لے کے آئے ہیں کہ اللہ و رسول کی نافرمانی میں ہرگز کسی کی اطاعت نہ کرنا چاہیے، بلکہ تم اگر حاکم تمہیں جو ہے نا نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، یعنی کچھ ایسا گناہوں کا حکم دے رہا ہے، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے جیسا سولی پر چڑھ گئے، آرے سے ان کو کاٹ دیا گیا، چھیڑ دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی اطاعت پر اور حضور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت پر باقی رہے، قائم رہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری احادیث بھی آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جب تک کہ اس کے اندر کھلم کھلا کوئی کفر، اس یعنی کفریہ عمل یا کفریہ کوئی کام جب تک اس سے ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کی بیعت نہ توڑو۔ پھر ایک حدیث وہ لے کے آئے ہیں، پھر ایک حدیث یہ لے کے آئے ہیں کہ وہ حکمران جو اللہ و رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، کھلم کھلا شراب پیتے ہیں، کھلم کھلا فسق و فجور کرتے ہیں، تو تم مر جاؤ کٹ جاؤ لیکن اس کی اطاعت مت کرو۔ تو اطاعت نہ کرنا، پھر اطاعت نہ توڑنا، خود آپ حدیث مبارک لے کے آ رہے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ دونوں احادیث مبارکہ یقیناً لے کر آئے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور معیار قابلیت اور لیاقت اور ان کا اجتہاد ان احادیث پیش مبارکہ کی روشنی میں تھا کہ ہم ایسے فاسق فاجر کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہ کریں گے۔ اگر ہم بیعت کریں گے تو یہ احادیث مبارکہ کے خلاف ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نانا جان ہیں، وہ جو دین جو لے کر آئے ہیں، وہ دین کو بچانا ہماری ذمہ داری۔ ہم کیا نانا جان کو صورت دکھائیں گے، یہ پیش نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیش نظر تھا، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو جام شہادت نوش فرمائے، اور بعض صحابہ جو بیعت پر
قائم رہے، ان کے پیش نظر دوسرے قسم کے احادیث مبارکہ پیش نظر تھے، وہ امت کا مفاد دیکھ رہے تھے۔ اگر ہم بیعت توڑ دیں گے تو پھر بہت سا خون خرابہ ہوگا اور بہت سارے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ تو یہ ہر ایک کے نزدیک اپنا اپنا اجتہاد تھا اور احادیث مبارکہ پیش نظر تھے، اور دونوں فریق اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں۔ جی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً، جہاں تک میرا خیال ہے، اور میں نے غالباً شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری قبلہ حفظہ اللہ کے بیان میں بھی غالباً سنے جیسا مجھے خیال ہے کہ آپ فرماتے ہیں، بلکہ آپ کی ویب سائٹ پر میں نے پڑھا تھا، minhajulquran.com کی جو ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کی ایک کتاب تھی، اور اس مضمون کو آپ نے اس پر جو ہے وہ ویب سائٹ پر پرنٹ یعنی لکھا ہوا پوری بک تھی، تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ یزید پلید یعنی کافر تھا، فاسق فاضل نہیں بلکہ کافر تھا، بلکہ جو ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی جو ہے ان کا بھی یہ نظریہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو ہے یزید پلید مردود یہ شخص جو ہے کافر تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے فرمائے ہیں۔ جی، وہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس حوالے سے آپ نے جو ہے یہ دلیل لی ہے کہ یزید پلید جو ہے کافر تھا۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ بعض علماء احتیاطاً، لیکن متفقہ طور پر سارے علماء، سارے اس وقت کے جو صحابہ تھے یا تابعین یا اس زمانے سے لے کر سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، تارک الصلاۃ تھا، اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا تھا، ملحد تھا، بے دین تھا، رقص و سرور کی محفلیں سجاتا تھا، اس بارے میں سب متفق ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد اور پھر اہل مدینہ کے کئی لوگوں کو اس نے، ہزارہ لوگوں کو جو قتل کیا ناحق، پھر خانہ کعبہ کو جلایا، تو اس بنا پر اس کے شاعر اسلام کے خلاف جو جرأت ہے، اقدامات جو اس نے کیے ہیں، اس کی بنا پر بعض لوگ کافر قرار دیتے ہیں، اور بعض لوگ احتیاطاً کیا ہے قتل کرنا بھی کیا ہے کافر نہیں ہوتا، تو اس بنا پر بعض لوگ کیا ہے احتیاطاً اسے کافر نہیں سمجھتے، لیکن فاسق اور فاجر اور اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہے کہ بڑا یہ لعنتی شخص ہے اور بڑا بدبخت شخص ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت کوئی ہو نہیں سکتا روئے زمین پر، جو اس نے اہل بیت اعظام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ اور اس میں غالباً مفتی صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور چاروں ائمہ کے نزدیک غالباً جو مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی نہیں، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء کے موقف، ایک ایک عالم دین کے موقف کے بارے میں یزید کے تعلق سے آ رہا ہے آگے تفصیلی بیان، کہ یہ مولانا، یہ حضرت العلامہ، یہ حضرت، یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، ان کے مواقف، ان کے موقف یزید کے تعلق سے آ رہے ہیں۔ ایک آخری بات مفتی صاحب اس میں، کہ جو اسلام کی جو نشانیاں ہیں، جو شعائر ہیں، جو شخص اس کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو ایسا شخص تو جو ہے کافر ہے۔ تو ہمارے فقہا یہ جو یعنی جو حنفی، مالکی، شافعی، تو یہ ہمارے فقہا کا بھی کہ اپنی جگہ ایک مذہب بھی ہے، ان کے فتاوے بھی ہیں، ان کا نظریہ بھی ہے، ان کی آراء بھی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاعر اسلام کا جو تعظیم نہ کرے، بے حرمتی کرے اور اس کو پامال کرے، تو ایسا شخص جو ہے واجب القتل بھی ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ میں نے کہیں کتاب میں ایسا پڑھا ہے، مجھے ایسا یاد ہے۔ جی، آگے تفصیل آ رہی۔ واقعہ حرہ کی تفصیلات، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 63 ہجری میں حرہ کی جنگ کا واقعہ ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، اور قریش پر عبداللہ ابن مطیع کو اور انصار پر عبداللہ بن حنظلہ بن عامر کو امیر مقرر کر دیا تھا۔ سال کے شروع میں یہ لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ کوئی شخص کہتا کہ جس طرح میں اپنی پگڑی اتار رہا ہوں، اسی طرح میں یزید کی بیعت اتار رہا ہوں، یہ کہہ کر اپنی پگڑی پھینک دیتا، اور کوئی کہتا جس طرح میں اپنی جوتی اتار رہا ہوں، اس طرح یزید کی بیعت اتار رہا ہوں، حتیٰ کہ وہاں پر
وہاں پر پگڑیوں اور جوتیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ پھر انہوں نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو نکالنے پر اتفاق کیا جو یزید کا عمزاد یعنی چچارے بھائی اور مدینے کا گورنر تھا۔ اسی طرح باقی بنو امیہ کو بھی مدینے سے نکالنے پر یہ لوگ متفق ہو گئے۔ بنو امیہ مروان بن حکم کے گھر جمع ہو گئے اور اہل مدینہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس معاملے میں علی بن حسین زین العابدین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں سے علیحدہ رہے۔ ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی، نہ حضرت ابن عمر کے گھر میں سے کسی شخص نے بیعت توڑی۔ حضرت ابن عمر نے اپنے گھر والوں سے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص یزید کی بیعت نہ توڑے، جس شخص نے بھی یزید کی بیعت توڑی میرا اس سے تعلق منقطع ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگوں نے ابن مطیع اور ابن حنظلہ سے تادم میں مرگ یعنی موت تک بیعت کی ہے اور کہا ہم یہ بیعت صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے کسی شخص نے یزید کی بیعت نہیں توڑی۔ محمد بن حنفیہ سے اس سلسلے میں کہا گیا تو انہوں نے بیعت توڑنے سے شدید انکار کیا۔ بیعت توڑنے والوں نے یزید پر شراب نوشی اور نماز نہ پڑھنے کی جو تہمت لگائی تھی انہوں نے اس سے یزید کی براءت بیان کی اور براءت بیان کی یعنی یزید اس طرح نہ تھا اور بیعت اور بہت بحث کی۔ بنو امیہ نے اپنے محاصرہ تو توہین اور بھوک اور پیاس کا حال یزید کو لکھ کر بھیجا۔ بنو امیہ نے اپنے محاصرہ توہین اور بھوک اور پیاس کا حال یزید کو لکھ کر بھیجا۔ یزید کو نقرس کی بیماری تھی۔ جس وقت یہ خط پہنچا وہ اس وقت تخت پر بیٹھا اپنے پیر ہلا رہا تھا۔ یہ خط پڑھ کر وہ سخت طیش میں آیا۔ اس نے عمرو بن سعید بن عاص سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک لشکر لے کر جائیں اور اہل مدینہ پر حملہ کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا آپ کی حکومت مضبوط ہے، خام مکہ قریش کا خون بہانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یزید نے پھر قاصد کو بھیج کر مسلم بن عقبہ کو بلوایا۔ وہ بوڑھا اور کمزور شخص تھا لیکن اس نے اس کام کی حامی بھری یعنی اس کی حمایت کی اور تائید کی۔ یزید نے اس کو 10,000 سواروں اور 15,000 پیدل سپاہیوں کا امیر بنایا اور ہر سپاہی کو 100 دینار دیے۔ نعمان بن بشیر نے اہل مدینہ کی سفارش کی لیکن یزید نے کہا میں ان سے بار بار درگزر چکا ہوں اور میں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔ نعمان نے کہا میں تمہیں تمہاری قوم قریش اور انصار رسول اللہ کی امان کے لیے اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر نے یزید سے کہا یہ بتلائے اگر وہ آپ کی بیعت کی طرف رجوع کر لیں تو آپ قبول کر لیں گے؟ یزید نے کہا اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر ان سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ پھر یزید نے مسلم بن عقبہ سے کہا 3 دن تک ان کو مہلت دینا، اگر وہ اطاعت کی طرف رجوع کر لے تو قبول کر لینا اور اگر وہ اطاعت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پر حملہ کرنا اور جب ان پر غالب آ جاؤ تو 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر مدینے کو مباح کر دینا یعنی لوٹ مار کی اجازت دینا، اس کے بعد لوگوں پر ظلم نہ کرنا اور علی بن حسین زین العابدین کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کو مجلس میں اپنے ساتھ بٹھانا کیونکہ وہ اس بغاوت میں شریک نہیں تھے۔ اور یزید نے مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ مدینے سے فارغ ہو کر حضرت ابن زبیر کا محاصرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہو جانا۔ اہل مدینہ پر غالب آنے کے بعد مسلم بن عقبہ متقدمین کو اس کو مصرف بن عقبہ کہتے تھے نے یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر شہر کو مباح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس جاہل بوڑھے کو خراب کرے اور اس کو جزائے خیر نہ دے۔ اس نے مدینے کے اشراف یعنی شریف لوگوں اور قراء کو قتل کر دیا یعنی قاری قرآن کو اور بے شمار اموال لوٹ لیا۔ اور بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ شر اور فساد بپا ہوا۔
مدائنی نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر مدینے کو مباح کر دیا، انہیں جو شخص بھی ملتا اس کو قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ سعدی بنت عوف مریہ نے مسلم بن عقبہ سے کہا میں تمہاری چچا زاد ہوں، اپنی فوجوں سے کہو میرے اونٹوں کو نہ لوٹیں۔ مسلم بن عقبہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سب سے پہلے اس کے اونٹوں کو لوٹو۔ ایک عورت نے کہا میں تمہاری باندھی ہوں اور میرا بیٹا تمہارا قیدی ہے۔ مسلم بن عقبہ نے فوراً اس کی گردن اڑا دی۔ یزیدی فوجوں نے اہل مدینہ کی عورتوں کی عصمت دری کی، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں 1000 عورتیں بغیر زوج کے یعنی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی۔ حشام بن حسان نے کہا ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد مدینے کی 1000 عورتوں کے ہاں بغیر خاوند کے بچے پیدا ہوئے۔ اکابر صحابہ میں سے ایک بغیر شوہروں کے اکابر صحابہ میں سے ایک جماعت اس وقت روپوش ہو گئی تھی، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ حضرت ابو سعید خدری ایک غار میں تھے، ایک شامی سپاہی ان سے ملا اور انہیں قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اور جہنمی ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ابو سعید خدری۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی؟ کہا ہاں، پھر اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ مدائنی نے کہا مسلم بن عقبہ کے پاس سعید بن مسیب کو لایا گیا۔ مسلم نے ان سے کہا کہ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی سیرت پر بیعت کرتا ہوں۔ مسلم بن عقبہ نے ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مجنون دیوانے ہیں تو اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے سوال کیا کہ یوم حرہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کہا مہاجرین اور انصار میں سے 700 ایسے جانیں شہید ہو گئے جنہیں میں جانتا تھا اور 10,000 ایسے نفوس شہید ہو گئے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ مدائنی نے کہا کہ واقع حرہ 27 ذی الحج 63 ہجری میں واقع ہوا اور 3 دن تک یہ لوگ مدینے میں لوٹ مار کرتے رہے۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ آخر مسلم بن عقبہ مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں سے کہا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ تم سب یزید کے غلام ہو، وہ تمہاری جان اور مال اور اہل و عیال کا مالک ہے، جس طرح چاہے ان سے پیش آئے۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں کہ 27 ذی الحج 63 ہجری میں واقع حرہ ہوا، جس میں مہاجرین اور انصار کی اولاد میں سے 300 سے زیادہ نفوذ شہید کر دیے گئے، اور صحابہ میں سے حضرت ماقل بن سنان، حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم شہید کر دیے گئے۔ علامہ سمہودی لکھتے ہیں علامہ قرطبی نے بیان کیا کہ مدینے کے قتل عام میں 1700 مہاجرین اور انصاری اور خیار تابعین یعنی تابعین کے بڑے بڑے لوگ شہید کیے گئے، اور عام لوگوں میں سے بچوں اور عورتوں کے سوا 10,000 مسلمان شہید کیے گئے۔ 700 قرآن مجید کے قراء شہید کیے گئے اور 97 قریش شہید کر دیے گئے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے، ان ایام میں، جو قبر انور اور منبر شریف کے درمیان پیشاب اور لید کرتے رہے یعنی گندگی کرتے رہے۔ مسلم بن عقبہ نے لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ اس پر بیعت کریں کہ وہ یزید کے غلام ہیں، وہ چاہے تو ان کے بچے اور چاہے تو ان کو چاہے تو ان کو بیچ دے اور چاہے تو ان کو آزاد کر دے۔ یزید بن عبداللہ بن زمعہ نے کہا کہ میں قرآن اور سنت کے حکم پر بیعت کرتا ہوں، تو اس نے ان کو بندھوا کر ان کی گردن مار دی۔ علامہ سمہودی لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ ایام حرہ میں جب بھی نماز کا وقت آتا تھا، قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اذان اور جماعت جب رک گئی مدینے میں، جب اس کی فوجیوں نے یزید کے حملہ آور ہوئے، تو برابر سعید بن مسیب کہتے ہیں
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی اور پھر اقامت کی جاتی تھی، میں آگے بڑھ کر نماز پڑھتا اور میرے سوا اس وقت مسجد نبی میں کوئی اور نہ تھا۔ کون؟ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعین میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ واقعہ علامہ حلبی نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حرہ کی راتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا میں قبر شریف سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا۔ نیز سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایام حرہ میں 3 دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں اذان نہیں دی گئی، نہ جماعت ہوئی۔ سعید بن مسیب جب بھی مسجد نبوی میں جاتے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتے، جس سے انہیں نماز کا وقت معلوم ہوتا۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ مسلم بن عقبہ صحابی نہیں تھا۔ محمود احمد عباسی نے لکھا ہے کہ مسلم بن عقبہ ایک معمر صحابی تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے مسلم بن عقبہ کا ذکر اصابہ کی قسم ثالث میں کیا ہے، اور قسم ثالث میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں تھے۔ ان کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سماع ممکن تھا، لیکن ان کا سماع یعنی حضور سے ملنا سننا احادیث مبارکہ ثابت نہیں ہوا۔ حافظ ابن حجر، حافظ ابن عبدالبر اور علامہ ابن اسیر جزری وغیرہ نے مسلم بن عقبہ کا ذکر صحابہ کی فہرست میں نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ بن ریاح ابن اسد مری یزید بن معاویہ کی طرف سے اس کے لشکر کا امیر تھا، جس نے مدینے پر ایام حرہ میں یعنی سخت ایام میں حملہ کیا۔ ابن عساکر نے ذکر کیا کہ اس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا تھا، اور یہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھا۔ محمد بن سعد نے طبقات میں واقدی کی سند سے ذکر کیا ہے کہ جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ اہل مدینہ نے مدینے کے گورنر کو نکال دیا ہے اور یزید کی بیعت توڑ دی ہے، تو اس نے اہل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر مسلم بن عقبہ کو بنایا، جس کی عمر اس وقت 90 سال سے زیادہ تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عہد نبوی میں ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ مسلم نے اہل مدینہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کے ساتھ بات کی اور 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر مدینے کو مباح کیا اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل کیا۔ اس وجہ سے اس کا نام مسرف رکھا گیا، مین سین را فا، یعنی اسراف کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ مسلم کے بجائے مسرف نام رکھا ان لوگوں نے۔ مسلم بن عقبہ کی عبرتناک موت۔ علامہ سمہودی لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے مدینے میں ایک شخص سے کہا کہ اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی اطاعت اور معصیت میں یعنی گناہ میں یزید کے غلام ہو، اطاعت اور معصیت میں۔ اس نے انکار کیا اور کہا میں صرف اللہ کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں۔ مسلم بن عقبہ نے اس کو قتل کرا دیا۔ اس کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے اسے قدرت دی تو وہ مسلم بن عقبہ کو جلا دے گی، خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ مدینے سے واپس ہونے کے بعد ماں، اس شخص کی والدہ، اور اس کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی تو وہ مسلم بن عقبہ کو جلا دے گی، خواہ زندہ ہو یا مردہ۔ مدینے سے واپس ہونے کے بعد مسلم بن عقبہ کی بیماری بڑھ گئی اور وہ مر گیا۔ اس قرشی نوجوان کی ماں مسلم کی قبر پر گئی، اس کی قبر کھدوائی اور کہا سر کی جانب سے اس کی لاش نکالی۔ سر کی جانب سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا اس کی گردن سے لپیٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو چوس رہا ہے۔ یہ لوگ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور کہا اے مالکہ اس کو چھوڑ دے، اس نے اپنی برائی کا مزہ چکھ لیا۔ اس عورت نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ پھر کہا پیروں کی جانب سے اس کی لاش نکالو۔ انہوں نے پیروں کی جانب سے قبر کھودی تو دیکھا اس اژدہے کی دم نے اس کے پیروں کو جگڑا ہوا ہے۔ وہ عورت ایک طرف ہٹی اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اے اللہ
تو جانتا میں آج تک مسلم بن عقبہ پر غضبناک ہوں، مجھے اس پر قدرت دے۔ پھر اس نے اژدہے کی دم پر لکڑی ماری، اژدہا ہٹ گیا، اس کو قبر سے نکالا گیا اور جلا دیا گیا۔ اللہ، خود اس کی ماں، والدہ نے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان۔ واقعہ حرہ کی وجہ سے یزید پر لعنت کی بحث۔ مدینے پر جو ظلم اور زیادتی کی گئی وہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کے لیے جو 3 دن کے لیے مدینہ مباح کر دیا تھا، یہ اس کا بہت بڑا گناہ تھا، جب اس کے نتیجے میں بہت سے صحابہ اور ان کی اولادیں شہید کی گئی تو یہ گناہ اور بھی بڑھ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرا چکا تھا، اور ان 3 دنوں میں مدینہ منورہ میں جو عظیم فساد بپا ہوا اس کی حد اور حساب سوائے اللہ عز و جل کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس نے مسلم بن عقبہ کی کمان میں لشکر بھیج کر، یعنی اس کی کمانڈنگ میں لشکر بھیج کر اپنی مملکت کے دوام، اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے دوام یعنی ہمیشگی اور استحکام کا یعنی مضبوط کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا پلٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اس کی خواہش کے درمیان واقع ہوئی، اور جابروں کے جبر اور متکبرین کے تکبر توڑنے والے عزیز مقتدر نے یعنی قدرت رکھنے والے نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مدینہ کو ایذا پہنچانے یعنی تکلیف پہنچانے پر سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور ایذا پہنچانے والے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی جو ایذا پہنچانے والے ہیں مدینے والوں کو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرے گا اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا، اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ فتنے کے عمراء میں سے ایک امیر مدینہ آیا۔ فتنے کے زمانے میں ایک امیر مدینہ آیا۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بینائی جا چکی تھی، اور حضرت جابر سے کہا گیا آپ اس سے ایک طرف ہو جائیں۔ حضرت جابر اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان جا رہے تھے، راستے میں ان کو ٹھوکر لگی تو کہنے لگے، اس شخص کے لیے بربادی ہو جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈراتا ہے۔ ان کے بیٹوں نے یا کسی ایک بیٹے نے کہا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شخص کیسے خوفزدہ کر سکتا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے اہل مدینہ کو دھمکایا اس نے اس چیز کو خوفزدہ کیا جو میرے پہلو کے درمیان ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور اس حدیث کی سند میں حدیث صحیح کے راوی ہیں کہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کریں اور ان کو خوفزدہ کریں تو اس کو خوفزدہ کر، اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور کبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نسائی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اسی طرح شیخ مزی نے اس کو اطراف میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ نسائی میں نہیں ہے۔ علامہ حیثمی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کبیر میں ہو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اہل مدینہ کو ایذا دی، تکلیف دی، اس کو اللہ تعالیٰ ایذا اور تکلیف دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں حضرت عباس بن فضل انصاری ایک ضعیف راوی ہے۔ عباس بن فضل انصاری اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ، جو اہل مدینہ پر اچانک کوئی بلا لائے اس سے بدلہ لے، اور فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا قصد اور ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے بعض علماء نے یزید بن معاویہ پر لعنت کرنے کا استدلال کیا ہے، جواز بتلایا ہے، دلیل لی اور لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی یزید پر لعنت کی روایت ہے۔ ابو بکر عبدالعزیز، قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو الحسین کا یہی نظریہ ہے۔ علامہ ابو الفرج ابن جوزی نے یزید پر لعنت کے جواز میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ ابن جوزی نے رحمۃ اللہ علیہ یزید پر لعنت کے جواز میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے، اور اس سلسلے میں بھی تصانیف ہے۔ مبادن یہ لعنت یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا کسی صحابی پر لعنت کا ذریعہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یزید سے جس قدر برے کام صادر ہوئے اس میں انہوں نے تعویل کی اور خطا کی۔ انہوں نے کہا اس سب کے باوجود وہ امام فاسق تھا، اور علماء کا صحیح قول یہ ہے کہ فسق سے امام معزول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس خروج کی وجہ سے مسلمان کا قتل، لوٹ مار، عورتوں کی عصمت دری، ایسے مفاسد اور ایسے فتنے واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا، لیکن سبوں نے اسے فاسق اور فاجر مانا ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب یزید کے پاس واقع حرہ کی خبر پہنچی اور اسے مسلم بن عقبہ اور اس کے لشکر کی فتح کا علم ہوا تو اس پر وہ بہت خوش ہوا، لیکن وہ خیال کرتا تھا کہ وہ امام ہے اور اہل مدینہ نے اس کی اطاعت سے بغاوت کیا ہے، اس کے غیر کو اپنا امیر بنا لیا ہے، اس لیے ان کے خلاف جنگ کرنا اس کے لیے جائز ہے جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے اور جماعت کے ساتھ نہ ہو جائے، جیسا کہ اس نے نعمان بن بشیر اور مسلم بن عقبہ کے ذریعے پہلے ان کو تنبیہ کی تھی۔ اور حدیث صحیح میں ہے، جب تم ایک جماعت ہو اور کوئی شخص آ کر تم میں تفرقہ ڈالے تو اس کو قتل کر دو، خواہ وہ کوئی شخص ہو۔ مصنف کا موقف، یعنی میں خود شارح مسلم غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث برحق ہے کہ تفرقہ نہ ڈالے اور جو کرے تو اس کو قتل کر دو، خواہ کوئی شخص ہو۔ یہ حدیث بالکل برحق ہے، اور اہل مدینہ میں سے جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیعت کو توڑا ان کا عذر ہونا بھی تسلیم ہے، اور تنبیہ کے باوجود جن لوگوں نے اطاعت کو نہیں مانا ان سے جنگ کا بھی ایک محل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ کی بھی گنجائش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اہل مدینہ پر فتح پانے کے بعد یزید نے جو اپنی فوجوں پر 3 دن کے لیے مدینہ مباح کر دیا تھا اور 3 دن تک اہل مدینہ کو قتل کرنے، ان کا مال لوٹنے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی عام اجازت دے دی تھی، اس کا کیا جواز ہے؟ یہ ایسا سلوک ہے جو کسی کافر ملک کے کافروں سے بھی روا رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جس کی اجازت یزید نے اپنی فوجوں کو حرم رسول کے لیے دے دی تھی۔ یزید نے 3 دن کے لیے اپنی فوجوں پر جو مدینے کو مباح کیا تھا، اگر اس اباحت سے مراد اباحت شرعیہ ہے
تو یزید کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے مباح ہے تو یزید کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر یہ غیر شرعی یعنی شریعت کے خلاف اباحت ہے، شریعت کے خلاف یہ اس کا حکم تھا، تو اس میں کیا شک ہے کہ اہل مدینہ کو ایذا پہنچانے، انہیں ڈرانے اور دھمکانے، اہل مدینہ کے جان و مال، عزت و آبرو کو برباد کرنے کی اجازت ہے۔ اور بکثرت صحیح اور صریح احادیث کے مطابق ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، تاہم اس کا یہ فعل کفر نہیں ہے، اس پر شخصی لعن جائز نہیں ہے، البتہ صفات اعتبار سے لعنت جائز ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو دھمکایا، ان کو ایذا دی، اس پر لعنت ہو۔ کون؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بھی اپنے موقف کا وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر لعنت بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ یہ شخصی فعلی کہ شخصی لعن تان جائز نہیں ہے، یعنی جو اس نے قتل اور غارت گیری جو کی ہے، یہ اس کا یہ فعل کفر تک نہیں پہنچتا، لیکن جو اس کے صفات، جو اس کے جو کارنامے تھے، قتل کرنا اور مباح اور اہل مدینہ پر ظلم و زیادتی کرنا اور مدینہ کو مباح قرار دے دینا پورا، تو یہ ان صفات کی وجہ سے اس پر لعن تان کرنا جائز ہے۔ مدینہ کو جو ہے لوٹ مار کے لیے اجازت دے دینا کھلم کھلا، جی، تو یہ ان صفات کی وجہ سے، اس خوبیوں کی وجہ سے، جو بدکاریاں جو اس نے کیا ہے، یہ برے اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں، اس بنا پر لعن تان جائز ہے، یہ کہتے ہیں۔ یزیدی فوجوں کا کعبے کو جلانا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یزیدی فوجیوں کا کعبے کو جلانا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محرم 64 ہجری کے ابتداء میں مسلم بن عقبہ حضرت ابن زبیر سے جنگ کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ مدینے کے بعد وہ مکہ روانہ ہوئے اور اس نے روح بن زنباں کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ جب یہ سنیہ ہرشا میں پہنچا تو اس نے لشکر کے سواروں کو جمع کیا اور کہا، امیر المومنین نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مجھے موت آئے تو میں حسین بن نمیر السکوتی کو امیر مقرر کر دوں، اور قسم خدا کہ اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ پھر اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر کہا، اے پالان کے بیٹے، یعنی گدھے، میری نصیحت کو غور سے سنو۔ جب تم مکہ پہنچ جاؤ تو ابن زبیر سے لڑنے میں 3 دن سے زیادہ توقف نہ کرنا۔ پھر کہا، اے 3 دن سے زیادہ لیٹ نہ کرنا، انتظار نہ کرنا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اہل مدینہ کو قتل کرنے سے زیادہ کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کون؟ مسلم بن عقبہ، جو یزید نے جو بھیجا تھا حاکم بنا کر، اور میرے نزدیک اس کی آخرت میں زیادہ جزا ملے گی۔ اگر میں پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو میں بڑا بد نصیب ہوں۔ پھر وہ مر گیا اور مشلل جو مقام میں ہے دفن کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ کے بعد اسی سال 14 ربیع الاول کو یزید فوت ہو گیا، اور دونوں نے اپنی فتح سے جو امیدیں قائم کی تھی ان میں نامراد رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ملک چھین لیا۔ 16 محرم 24 ہجری کو حسین بن نمیر اپنے لشکر کو لے کر مکہ روانہ ہوا۔ حسین بن نمیر مکے کے باہر ٹھہر گیا اور حضرت ابن زبیر اہل مکہ کے ساتھ جنگ کے لیے آئے اور بہت سخت جنگ ہوئی۔ اہل شام نے اہل مکہ پر بہت سخت حملہ کیا جس سے اہل مکہ گھبرا گئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خچر لڑکھڑا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خچر لڑکھڑا گیا، یعنی آپ کا جو سواری تھی کمزور پڑ گئی۔ پھر حضرت مسور بن مکرمہ اور مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اور ایک جماعت نے پیدل پینترا بدل کر جنگ کی، وہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت ابن زبیر رات بھر پامردی سے اور شجاعت سے، بہادری سے لڑتے رہے۔
پھر محرم اور سفر میں مکمل لڑائی ہوتی رہی، اور 3 ربیع الاول 64 ہجری کو یزیدی لشکر نے ہفتے کے دن کعبے کو نشانہ بنانے کے لیے مجانیق کو نصب کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کعبے پر آگ پھینکی، جس سے ہفتے کے دن بیت اللہ کی دیواریں جل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ اہل شام بقیہ ماہ محرم اور کل ماہ سفر تک حضرت ابن زبیر سے جنگ کرتے رہے۔ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو بروز شنبہ یعنی پیر کے دن اہل شام نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی، اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے کہ منجنیق ایک مست اونٹ ہے جس سے ہم کعبے پر نشانہ لگا رہے ہیں۔ عمرو بن حوت یہی شعر پڑھتا تھا۔ ام فردہ کا کارنامہ دیکھو، وہ صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ام فروہ اس نے منجنیق کا نام رکھا تھا۔ مشلل میں مسلم کے دفن ہونے کے بعد ابن نمیر 23 محرم کو مکہ روانہ ہوا تھا اور 26 محرم کو مکہ پہنچا۔ 64 دن تک حضرت ابن زبیر کا محاصرہ کیا، یعنی ان کو گھیرے رکھا، اور 14 ربیع الاول کو یزید کے مرنے کی خبر سن کر محاصرہ اٹھا لیا۔ یزیدی فوجوں کے خانہ کعبہ کو جلانے کی وجہ سے یزید کی تکفیر۔ یزیدی فوجوں کا خانہ کعبہ پر پتھر برسانا اور خانہ کعبہ میں آگ لگانا ایک سنگین جرم تھا۔ اگر خانہ کعبہ کی توہین کے ارادے سے یا خانہ کعبہ کو حقیر اور معمولی سمجھ کر ایسا کیا گیا تو یہ سب کافر ہو گئے، اور اس کا حکم دینے والا اور اس پر راضی ہونے والے اور اس کام کے مرتکب بلا شبہ کافر ہے۔ اور اگر ان کا مقصد خانہ کعبہ پر پتھر برسانا نہیں تھا، مقصد ابن زبیر کو قتل کرنا تھا اور نشانہ انہیں بنایا تھا، لیکن پتھر خانہ کعبہ کو لگ گئے تو یہ فعل ہر چند کے کفر نہیں، کوئی اور طرف ماننا تھا لیکن خانہ کعبہ کو لگ گئے تو یہ عمل ان کا کفر نہیں، تاہم ایک سنگین جرم ہے۔ خانہ کعبہ عظیم ترین شعار اسلام کی علامت ہے، جس کی عزت اور حرمت کے لیے لاکھوں مسلمان گردن کٹانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ یزیدی فوجوں نے جس طرح بے خونی اور بے دردی سے کعبے پر منجنیق سے یعنی توپوں سے سنگ باری کی، وہ کسی طور مسلمانوں کا کام نہیں لگتا۔ اور اگر یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر ابن زبیر کعبے میں پناہ لے تو کعبے کو بھی سنگسار کر دینا یا جلا دینا، تو ہمیں یزید کے کفر کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس نے اس طرح کا اگر حکم دیا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے اور اس کے کفر میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اہل بیت اعظام پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں برکتیں نازل فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ان کی ادب کرنے، ان کا احترام کرنے، ان سے محبت کرنے اور سچی عقیدت رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور بروز حشر ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں سے جنت الفردوس اور حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔